پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. مختارہ مائی کا فیصلہ سپریم کورٹ کی طرف سے. توقعات سپریم کورٹ سے اب یہ وابستہ ہو گئی ہیں کہ جو وکٹم ہوگا حقیقت میں اور ظاہراً اور جس کے پاس کیس بڑا تگڑا ہے, جو کمزور ہے, سپریم کورٹ اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. آج ایک کمزور وکٹم جو ہے وہ بیار و مددگار نظر آتا ہے. یہ ایک پبلک ڈسکورس کا حصہ بن گیا. انصار, تکنیکی معاملات اپنی جگہ پر, قانونی معاملات اپنی جگہ پر, لیکن ہم اس سپریم کورٹ سے, اس بینچ سے, ان ججز سے جذباتیت کا عنصر علیحدہ نہیں کر سکتے. ایک لوگوں کی توقعات وابستہ ہیں کہ جو پرو ایکٹیو ہے, جہاں پہ قانون مددگار نہیں بھی ہوتا وہاں پہ فارورڈ لیننگ ہوتے ہیں, وہاں پہ اپنا کچھ کام تشریح ایسی کر دیتے ہیں. یہ وہ توقعات ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کا خیال ہے کہ مختارہ مائی کے ساتھ انصاف نہیں ہوا. ٹیکنیکل ڈیبیٹ خالی نہیں ہے. دیکھیں, اس میں میرا جو خیال ہے کہ یہ توقع رکھنا کہ چونکہ لوگوں کی خواہش ہے, بیکاز میڈیا کا ایک بڑا سٹرونگ پروپیگنڈا, پوری دنیا کی میڈیا کا مختارہ مائی کے کیس میں, میرٹس کا ہمیں پتہ نہیں ہے لیکن ہم سب سمجھتے ہیں کہ اسی لیول کی زیادتی مختارہ مائی کے ساتھ ہوئی ہے جو وہ کلیم کرتی ہیں, جو کہ کورٹ نے جس سے ایگری نہیں کیا. کورٹ نے اس کو لمٹ کیا کہ اس حد تک نہیں ہوئی. اب بات یہ ہے کہ دیکھیں, ججز کو کیا ہماری خواہش کے اوپر لوگوں کو دے شوڈ بی سینٹ ٹو گیلوز؟ وائی شوڈ دے بی سینٹ ٹو گیلوز؟ 12 لوگوں کو آپ چاہتے ہیں کہ وداؤٹ اینی کیسز ہیں انصار جو آپ کی رپورٹوں کے اوپر, ان کی رپورٹوں کے اوپر, دوسروں کی رپورٹوں کے اوپر اٹھائے ہیں. یہ بھی اٹھایا اسی طرح. prompted by the media and the pressure and public interest. اب سنیے گا 2005 میں کیا ہوا جب ہائی کورٹ کا کیس آیا, اس میں اگر ایکویٹل تھا تو جن لوگوں کا ایکویٹل تھا ان کا رائٹ تھا کہ ایکویٹ ہو جاتے وہ. پھر یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ پروسیکیوشن اور کمپلیننٹ آپ سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دیں, جو کہ ایک طریقہ کار ہے. اٹ واز نیور ڈن. ہوا کیا تھا, سو موٹو لے لیا گیا, چونکہ پوری دنیا میں شور مچ گیا. دیکھیں, ہماری ایک خامی ہے, یہ آپ مانیں ہم میڈیا کی, کہ ہم بہت دفعہ پوری ٹروتھ نہیں دکھاتے. بہت سے کیسز میں فرض کرے بھی ان دا ریسنٹ پاسٹ سیالکوٹ کا انسیڈنٹ ہوا جو کہ بہت بربیرک تھا, بہت ان ہیومن تھا, کیلس تھا. مجھے یہ بتائیں کہ اس کے بیونڈ بھی ایک کہانی تھی. دیر واز ایبسلیوٹلی نو اور ویری لٹل ریفلیکشن. کورٹ نے واپس کر دیا. کورٹ پاکستان کے اندر یہ کورٹ ریسپونڈ کرتی رہی ہے پبلک انٹرسٹ کے ایشوز کو, پبلک پریشر کو. انہوں نے تو ریسپونڈ کیا, یہ تو میں کہہ رہا ہوں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جمپ ان وین یو وانٹ ٹو. میں ایک مثال دینا چاہتی ہوں, 2 مثالیں. ایک ہے جبری غائب ہوئے ہوئے لوگ, مسنگ پرسنز. اس میں صرف یہ نہیں کہ لوگوں کی کیا خواہشات ہیں اور کورٹ کیا چاہتی ہے, قانون کی ضرورت بھی ہے جی, وہ اس کو نظر آتا ہے. ایک چیز ہوتی ہے کہ جسٹس ڈن اینڈ جسٹس سین ٹو بی ڈن, اور جو چیزیں ظاہری طور پر نظر آ رہی ہیں, سب کو پورا گاؤں دیکھ رہا تھا. اور یہ زیادتی کا لفظ اتنا معذرت کے ساتھ صحیح نہیں ہے. گینگ ریپ کو انگریزی میں اور اردو میں دونوں میں گینگ ریپ کہتے ہیں, اجتماعی ریپ کہتے ہیں, کیونکہ زیادتی از جسٹ سم تھنگ, اور زیادتی پھر وہ کنوے نہیں کرتی گینگ ریپ کا. جو سارا گاؤں گواہ ہے کہ گینگ ریپ ہوا تھا. تو یہاں سے ایک جو انسینویشن آ رہی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوا تھا کیا نہیں, وہ کورٹ نے اپہولڈ کیا. میں سمجھ رہی ہوں, لیکن میں ریزنٹ کر رہی ہوں اس انسینویشن کو جو کہ وہاں سے آ رہی ہے کہ شاید وہ جو دنیا بھر کے میڈیا نہیں یہاں سے جو انسینویشن, نہیں جی, یہاں سے جو Can I finish? یہاں سے ایک انسینویشن ابھی آئی ہے کہ کیونکہ پاکستان کے میڈیا نے اور بین الاقوامی ذرائع ابلاغ نے اور کتابیں, اور وہ اتنا زیادہ ایک ہائپ بن گیا تھا کہ شاید لاہور ہائی کورٹ نے جو دیکھا, یا ملتان بینچ آف دا لاہور ہائی کورٹ نے جو دیکھا, وہ اصل حقائق جو تھے وہ اتنے نہیں تھے. انٹیمیڈیشن فیکٹر کو ایسے میں نہیں مانتا. As far as the Supreme Court is concerned, اگر ان کے اوپر انٹیمیڈیشن فیکٹر نے کام کیا تو that was in favor of مختارہ مائی, not against. میں انٹیمیڈیشن because the whole world, اب دیکھیں کون پوری دنیا کرٹیسائز کر رہی ہے کہ دیکھیں سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ کر دیا. میں بات مکمل کر لوں کیونکہ میرا نقطہ بہت سادہ ہے. انٹیمیڈیشن فیکٹر ہوا ہے لوور لیول پروسیکیوشن کے اوپر. اس کی بنیاد پر چیزیں خراب, اس کی بنیاد پر چیزیں خراب ہونی شروع ہوئی. کورٹ کو ریکٹیفائی کرنا چاہیے تھا. ہماری مایوسی اس بات پہ نہیں ہے کہ 3 تگڑے ججوں نے کیا کہہ دیا. ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مسنگ پرسنز میں تو آپ پولیس کو بہت سناتے ہیں, اور ISI کو سناتے ہیں, حکومت کو سناتے ہیں, ہر ایک کو, FIA, CID, ISI, سنانے والے جج کہتے ہیں. اچھا, سمر من اللہ کا کیس آپ بھول گئے جو کہ بجرانی, میر ہزار خان بجرانی کے خلاف تھا. وہ بہت تکڑا شخص, اور یہ ناٹ تکڑی پرسن,
एक वाहिद इंडिविजुअल, लेकिन let me go to Hina. उसमें इंसाफ Hina, हुआ। आपका- हमें ये बात समझ में नहीं आती कि क्या वो मुहर्रिकात थे जिनकी बिना पर आज एक कमजोर इंसान को एक गलत फैसला सुनाया। इंसाफ नहीं मिला, गलत फैसला सुनाया इंसाफ गया नहीं और मिला। इंसाफ नहीं मिला। अच्छा, ये हिना गो अहेड। एक तो मैं तायरा की हर बात से इस पे एग्री कर रही हूँ, जो उसने रिजेंट किया है इस रिमार्क को कि क्योंकि लोगों ने शोर मचा दिया तो इसका शायद कोई विक्टिम को डिसएडवांटेज इस वजह से हुआ, और अगर हुआ तो फिर ये उन लोगों का कसूर है जिन्होंने इस चीज को इस तरीके से देखा। ये विक्टिम का और किसी के शोर मचाने की बात नहीं थी, ये इंसाफ की बात है और कानून बड़ा क्लियर है। आई एंडोर्स व्हाट तायरा इज सेइंग। मैं अब अंसार साहब की इंफॉर्मेशन के लिए इनको बता दूं, क्योंकि मैं इस चीज को अनचैलेंज नहीं जाने दे सकती। जो इन्होंने कहा है वो पब्लिक को मिसलीड कर सकता है। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि ये वाकया नहीं हुआ, उन्होंने ये कहा या उस डिग्री का नहीं हुआ जिस डिग्री का वो विक्टिम कह रही है। उन्होंने ये कहा कि जो प्रोसिक्यूशन कह रही है उसको अगर वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट एस्टेब्लिश नहीं कर पाई तो इसलिए हम बेनिफिट देंगे उनको जो कि उसके अक्यूज्ड हैं। तो ये प्लीज डोंट से कि ये सुप्रीम कोर्ट के खाते में ये बात ना डालें कि उन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया कि मुख्तार माई ने झूठ बोला है। प्लीज डोंट डू दैट, दिस इज रॉन्ग, इट इज टोटल मिस। आपने कहा है, जलानी साहब, आप जो मर्जी इंटरप्रिटेशन करती हैं करने, आपकी ख्वाहिश है, आपने ये बात कही है, गलत बात है आपकी। Except one person, आप सही Supreme तरीके Court से has करें। acquitted all. सुप्रीम कोर्ट अब इसमें वैसे एक बात अलग देखिए, जो गलत बात है, देखिए मेरे ख्याल पर्सनल होने की बात नहीं है। मैं इसको सवाल में कर लूं, उससे वजाहत हो जाएगी और मामला तय होगा। पर्सनल बात है, मेरा व्यू है, गलत व्यू होगा। You have the right to reject my view. हिना, अगर मैं सवाल कर लूं, लेकिन पर्सनल होने की जरूरत है। एक मिनट अंसार, हिना, मैं नहीं हो रही, मैं करूं। हर उस शख्स को ये कहना चाहती हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात करें, और अगर जिस चीज पे आप कंफर्म्ड नहीं है तो उसको उस तरीके से ना करें कि एक गलत अच्छा, मैं हिना अगर आपसे सवाल करूं और कानूनी पैराए में सवाल कर लूं, इसी मौजू के एतबार से कानूनी पैराए में, जब किसी को एक्विट कर दिया जाता है तो कोर्ट क्या कह रही होती है? कोर्ट ये कह रही होती है कि शायद वो मुजरिम था, नहीं, कोर्ट या ये उसने कहती है- जुर्म नहीं देखिए, किया। ये बड़ा- What does the court नहीं, say? कोर्ट के सामने जो चीज होती है ना, प्रोसिक्यूशन को अपना केस एस्टेब्लिश करना होता है बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट। सही है। और डिफेंस को जब बेनिफिट मिलता है, अगर रीजनेबल डाउट क्रिएट हो रहा है, तो उसका ये मतलब नहीं कि ये वाकया हुआ नहीं, उसका मतलब ये है कि प्रोसिक्यूशन अपना केस एस्टेब्लिश करने में कामयाब नहीं हुई। और वहां पर अंसार अब्बासी की बात जो है वो दुरुस्त है कि वो फ्लॉ आता है जब आप इन्वेस्टिगेशन में फ्लॉ डालते हैं, प्रोसिक्यूशन में फ्लॉ डालते हैं। और मैं ये ऐड करूंगी, जब अदालतें और आपका जो अदलिया का जो एक जहनी मेंटल एटीट्यूड है वो इस लेवल पर नहीं पहुंचा कि वो जो जमीनी हकायक हैं उनको मद्देनजर रखते हुए और कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ को मद्देनजर रखते हुए इंटरप्रिटेशन जो है एनवायरनमेंट की उसके हवाले से एविडेंस को देखें। मैं समझती हूँ ये एक ऐसे कुछ क्राइम्स हैं जिनमें हमें डेवलप करना पड़ेगा। अच्छा, जो अभी बात कर रहे थे ना आप, जिस शख्स के खिलाफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो भी क्राइम है वो प्रूव नहीं हो सका, वो क्लीन चिट के साथ बाहर आता है, ही इज इनोसेंट। अच्छा, एक्विटल और ऑनरेबल एक्विटल में क्या फर्क है? नहीं, ऑनरेबल और अनइक्विट, उसमें तो मैं इसकी बात समझती हूँ कि वो जब एक्विट हो गया तो उसके पर स्टिग्मा ऑफ एक्यूजेशन नहीं रहा, खत्म हो गया। लेकिन अदालत ने ये नहीं कहा, अदालत ने कि ये वाकया नहीं हुआ, ये नहीं कहती कि ये नहीं हुआ। अदालत ये कहती है ये पढ़ेंगे, मैंने जो जजमेंट पढ़ी ना थोड़ी सी आखिर में, तो आप अगर उस विक्टिम को मतीला के दरमियान बीच में नहीं ये वजाहत करें। जी, से पूछेगा कि जजमेंट में क्या लिखा हुआ है रिगार्डिंग क्या गैंग रेप हुआ या एक शख्स का आखिर में लिखा हुआ है। देखिए, it's a case of no one killed Jessica. I mean, Jessica was killed, it's a fact. और कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया, but no one has done it. It's a very एक किस्म की एक इंडाइटमेंट है हमारे पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल प्रोसेस की, और इस कोर्ट के और मुआशरे की भी, सोसाइटी की भी, जिसमें मीडिया है, सिविल सोसाइटी है, बहुत सी चीजें आ जाती हैं। हमारी वकालत की भी, चौधरी एतजाज अहसन इतना बड़ा नाम है, बट दिस वाज अ बिग फेलियर। This was an international case that he has lost. International level पे अगर देखा जाए तो after winning a big case of Chief Justice, he has lost it to मुख्तार अमाई now. और इट्स नॉट जस्ट के एतजाज एहसन का फेलियर है। अगर हम देखें तो ये सिविल सोसाइटी ने थ्रू आउट जो कैंपेन चलाई या मीडिया ने जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की, जो इंटरनेशनली किताबें लिखी गई, अब ये वो जजमेंट है कि जो कि हिस्टोरिकल रेफरेंस बनेगी, बाकी कुछ नहीं।
میں ایک معاملے کو آگے لے اور اس میں جو کہا گیا ہے اس میں جو کہا گیا ہے ایک بنیادی چیز یہ سائٹ کر رہے ہیں، ذرا سن لیں اس کے بعد I'll come to you. اس میں جو بنیادی چیز عدالت نے یہ کہی ہے کہ گینگ ریپ کا انسیڈنٹ نہیں ہوا. اس میں ایک عبد الخالق کو وہ بھی اس وجہ سے عمر قید کی سزا اس کی برقرار رکھی گئی کہ اس نے یہ کہا تھا کہ میں نے جو زیادتی کی مختار مائی سے وہ زیادتی نہیں بلکہ میں نے تو اس سے نکاح کیا تھا اور وہ نکاح ثابت نہیں ہوا اور اس ایڈمیشن اور اقرار کے بعد آپ سن لیں کہ یہ کیا ریپیٹ کیا جی بالکل درست کہہ رہے ہیں. یہ دیکھیے ایک آدمی کی اپنی کی اسٹیبلش نہیں ہوا. جس واقعے کو Tyra wants to slip in a sentence. I'll come to you. Go ahead. For the legal aspect of it, میں کچھ اور کہنا چاہ رہی ہوں. سارا گاؤں دیکھتا ہے اور گواہ ہے اور شاہد ہے کہ گینگ ریپ ہوا. سارا گاؤں دیکھ رہا ہے لیکن شواہد کی ناقص پیشی کی وجہ سے پیش کرنا جس طرح پولیس نے انویسٹیگیشن کیونکہ پولیس تو بکی ہوئی تھی نا ساری اور یہ میں آن دا ریکارڈ کہہ رہی ہوں یہاں بیٹھ کر کل کو مجھے بھی ماننے آ جائیں گے مختار مائی کو مارنے کے بعد مجھے بھی اس کے خاندان کو مارنے کے بعد مجھے بھی ماننے آ جائیں گے ٹھیک ہے. جب سارا کا سارا سسٹم بکا ہوا ہے تو سپریم کورٹ کو اس میں ایک زیادہ مائکرو لیول کا انٹرسٹ لینا چاہیے تھا جس طرح وہ مسنگ پرسنز میں لے رہے ہیں جس طرح اور کیسز میں لیا ہے جس طرح ہزاروں ہم سائٹ کر سکتے ہیں. اور جو دوسرا نقطہ میں متی اللہ جان صاحب کی بات سننے کے بعد کہہ رہی ہوں کہ جو مجھے دل میں ایک کھٹکا لگا ہوا ہے کہ یہ جو ججمنٹ ہے کتنے 50 صفحے کی ہے 50 پیجز اور پھر اس کے بعد 40 ڈسینٹنگ نوٹ ہے. یہ ایک پریسیڈنٹ بن جائے گا ایک پریسیڈنٹ بن جائے گا انکریجمنٹ بن جائے گا ایک راغب ایک لوگوں کو کرے گا ایک لوگوں کے لیے آئندہ لوگوں کے لیے ایک موٹیویشن بن جائے گی.